اور پہرے بھی بٹھا دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جو مجھے دو جبڑوں کے درمیان یہ جو زبان ہے نا، زبان، اس کی مجھے ضمانت دے دے اور اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو مجھے دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی ضمانت دے دے اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور غور سے دیکھیں آپ، تمام معاشرتی برائیوں کی جڑ یہی زبان ہے اور یہی شرمگاہ ہے۔ زبان سے بد زبانی ہوتی ہے ایک، اور زبان کو چسکا لگتا ہے دو۔ آپ لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بات کم ہوتی، گالیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ماں بہن کی گالیاں، چھوٹے سے سینٹنس کے اندر ایک نقطے کا لفظ ہوگا، باقی ساری گالیاں ہوں گی، ان کو ساری گالیاں ہوں گی۔ ماں بہن ایک کر کے بات کرتے چلے جاتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے سنتے ہوئے۔ کبھی کہیں کسی دکان پہ سودا لینے گے یا کوئی ایسا جان پہچان نہ ہو، اگلا ہے بولتا چلا جاتا ہے، بندہ حیران ہو کے سنتا ہے اسے ہو کیا رہا ہے۔ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے بات کرتے ہیں، یہ بد زبانی ہو گئی۔ جب زبان گندی ہو جائے گی تو پھر آگے بات ٹریول کرتی ہے، اور بات ٹریول کہاں سے کرتی ہے؟ یہاں سے کرتی ہے۔ دل گندا ہوتا ہے، پھر آنکھ گندی ہوتی ہے، پھر زبان گندی ہوتی ہے۔ حیا کے حوالے سے انہی تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اور ان تین چیزوں کو فوکس کیا ہے۔ دل کے پہرے کی بھی بات کی ہے، آنکھ کے پہرے کی بھی بات کی ہے، زبان کے پہرے کی بھی بات کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ تین چیزیں ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر زبان کی بات کی گئی، شرمگاہ کی بات کی گئی۔ جو زبان کی مجھے ضمانت دے دے، زبان میں بد زبانی آ گئی، اور زبان میں بد زبانی میں زبان کا چسکا آ گیا، بندہ صرف اس چسکے کے لیے حلال حرام ایک کر دیتا ہے، اس میدے کے لیے حلال حرام ایک کر دیتا ہے۔ دونوں فتنے زبان کے حوالے سے ہیں۔ پھر شرمگاہ کے حوالے سے فتنے پوری دنیا کے سامنے، آج پوری دنیا اس میں مبتلا ہے۔ اگلوں کو اپنا پیسہ خرچ کرنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، کیسے خرچ کریں، بات کی پیسے خرچ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، پھر آخر ان کے پاس ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ جنسی خواہشات میں پیسہ انڈھیل دیں۔ بات کی آپ کے سامنے ہی پوری دنیا، جس کا کل تک نام نہیں تھا، آج شاید وہ ماڈل گرل تعلیمی ادارے نہیں چاہیے، ماڈلنگ کے ادارے بنانے چلی ہے، پتہ نہیں کیا بنانے چلی ہے۔ اس کا وی وی آئی پنا ہونا دیکھیں آپ ذرا، اس کا پٹاخہ پن دیکھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ چھوٹے موٹے آدمی نہیں، برسر اقتدار طبقہ، دنیا کو پتہ ہے، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو بات حدیث پہ ہو رہی تھی۔ اب جنسی خواہشات کی ضمانت، جنسی خواہشات اعتدال میں رہیں، انسان جنسی خواہشات کا منکر تو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی کم سے کم یا 9 بیویاں تھیں، زیادہ زیادہ روایت 13 کی ہیں، 11 کی بات زیادہ بہتر ہے۔ بات کی عام مسلمانوں کو 4 کی اجازت ہے۔ آپ کا قانون جو مرضی کا ہے، اس قانون کی حیثیت کیا ہے قرآن و سنت کے مقابلے میں؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی جنسی خواہش اپنی حدود میں رہے، جس کے لیے اللہ نے نکاح کا سلسلہ قائم کیا ہے، تو پھر خاندانی رشتے قائم ہوتے ہیں، باہمی محبت بڑھتی ہے، اور یہی
جنسی خواہش نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنتی ہے جائز طریقے سے، اور یہی جنسی خواہش جائز طریقے سے شجر نسب کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، یہی جنسی خواہش جائز طریقے سے ذہنی اور جسمانی صحت کی ضمانت بنتی ہے، معاشرہ میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، یہ بات کی، اور یہی جنسی خواہش بے اعتدال ہو جائے خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، نسل انسانی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اپنی عورتوں کو آزادی دی، جن ممالک نے، آج وہ ممالک اپنی عورتوں کو ہاتھ جوڑ رہے ہیں اپنی عورتوں کے سامنے، خدا کے لیے گھر میں ٹکی رہو، نئی نسل پیدا کرو، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے۔ سب سے بڑا ریسورس تو ریسورس پرسن ہوتا ہے نا، ریسورسز میں سب سے بڑا ریسورس تو ریسورس پرسن ہے، پرسنالٹی ہے، وہ نہیں ہوگا آپ کہاں جائیں گے؟ جاپان کو دیکھ لیں، جاپان والے اپنی کمپنیوں کو کہہ رہے ہیں بوڑھی بوڑھی اماؤں کو نوکریاں دو، یہ نوجوان لڑکیوں کو نوکریاں نہ دیں، اور نوجوان لڑکیوں کو کہا جاتا ہے ہم تمہارے سارے نخرے اٹھائیں گے، تم گھر میں بیٹھ کے خدا کے لیے نئی نسل پیدا کرو، اور وہ نئی نسل بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو آزاد ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ ہے۔ اس شیطانی دنیا نے عورت کو آزادی کے نام پہ پہلے چار دیواری سے نکالا اور اب چادر سے نکال دیا، یہ بات کی، وہی کلچر یہاں آ رہا ہے کہ پہلے چار دیواری سے ہم نے نکالا، آج ہماری خاتون چادر سے بھی باہر نکل آئی ہے۔ خیر وہ اس لیول پہ نہیں جس لیول پہ وہ کلچر ہے، لیکن بہرحال سمت وہی ہے، سمت وہی ہے، راستہ وہی ہے، طریقہ کار وہی ہیں، مواقع وہی ہیں، اپرچونٹیز وہی ہیں، سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ مغرب کا شیطانی کلچر بے اعتدالی کر کے اپنی تباہی کر چکا ہے، آج وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑنا چاہتا کہ یہ بھی تباہ ہو جائے، لیکن ہم اپنی فکر میں نہیں ہیں۔ یہی جنسی خواہش بے اعتدال ہو جائے شجرہ نسب بھی مٹ جاتا ہے۔ آج مغرب کے اندر فرسٹ نیم چلتا ہے، سیکنڈ نیم چلتا ہے، نک نیم چلتا ہے، مدر نیم چلتا ہے، ابا ہے ہی نہیں ہے، ابا کہاں سے لائیں؟ کس کس کے ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں؟ بات کی، پھر وہاں ایسے سخت قوانین ہے کہ اگر میاں بیوی کو چھوڑ دے تو بیوی تقریباً کم و بیش میں غلط تو نہیں کہتا آدھی جائیداد کی وارث ہو جاتی ہے، تو پھر بغیر رجسٹریشن کے ہی نکاح ہوں گے نا، اگر ہو بھی جائیں تو سمجھ تو رہے ہوں گے آپ، پھر نکاح بھی ہوئے تو وداؤٹ رجسٹریشن ہوں گے۔ اسلام کا اپنا ایک نظام حیا ہے، پھر نظام وراثت بھی ہے۔ کیا عورت کو حق حاصل ہے کہ مطلقہ ہو کے وہ آدھی جائیداد پہ قبضہ کرے؟ وہ کون ہوتی ہے؟ اسلام اس کو ایک پائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں اسلام کی فلاحی مملکت اگر وہ بے سہارا ہے وہ اسے سنبھالے گی، لیکن وراثت بطور وراثت وہ لے ہی نہیں سکتی، وراثت تو مرنے کے بعد ہے۔ اگر مرنے کے بعد وہ بیوی رہتی ہے تو اس کا حصہ بنتا ہے، نہیں رہتی نہیں بنتا، وہ ایک الگ پورا سسٹم ہے، میں اس پہ آنا نہیں چاہتا، لیکن صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، خدا کی قسم ہم اللہ اور رسول